ادبی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جواد نجم القادری صاحب کو پرزور نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جواد نجم القادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النفس والسماته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المؤيد بساتر الحجر وواضح بنياته، وعلى آله وصحبه هداة الطريق الحق وحرماته، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيد الرسل خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله الخلفاء وأصحابه الشرفاء وآله وسلم۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مائک کی آواز ان تک صحیح طرح سے آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کو آواز صحیح طرح سے آ رہی ہے، ورنہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مائک کی آواز صرف اسٹیج والوں کو آ رہا ہے۔ جلسہ گاہ میں جو لوگ موجود ہیں آخر تک تو آواز بلند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اسٹیج والے نے یہ جو پیچھے لوگ موجود ہیں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اگر پیچھے لوگ جو موجود ہیں انہیں آواز آ رہی ہے وہ بھی بآواز بلند درود پاک پڑھیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات سامعین، آج کی بارونق اور پروقار محفل میں اس محفل کو وہ تنظیم الارشاد کے کارکنان نے سجایا ہے، لیکن اس محفل کا حقیقی کریڈٹ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی زندہ ظہور کو جاتا ہے، اور ان کے محلے میں رہنے والے برادران زاہد عباسی صاحب کو جاتا ہے کہ جن کی ہم ہوشوں سے دن رات کی محنت سے تنظیم الارشاد کے پلیٹ فارم پر
یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد نعمان حنفی زید مجدہ اور برادرم محترم جناب زاہد عباسی سلم اللہ تعالی، اللہ کریم ان دونوں احباب کی خصوصی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور تنظیم الارشاد کے دیگر کارکنان ان لوگوں کا بھی اس میں بہت کوششیں ہیں، بہت محنتیں شامل ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں دین مصطفیٰ کی، دین اسلام کی خدمت کرنے کی مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ جو احباب یہاں تشریف لائے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور اس اسٹیج اور اس محفل کی زینت بنے۔ اللہ کریم ان تمام احباب کا آنا، یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں چند جملے عرض کروں گا اور ان میں اپنی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ فرمانے باری تعالی اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کتاب سے نوازا، جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب عطا فرمائی، وہ حضور سید الرسول جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر یہ سامنے لوگ بیٹھے بالکل خاموشی کا اظہار کریں گے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صرف اسٹیج والوں کو آواز آ رہی ہے، آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی۔ بات مناسب لگے تو سبحان اللہ کہیں، ویسے سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ عبداللہ آپ بتائیے اللہ نے اپنے حبیب پر یہ مبارک آیا نازل کی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ تم لوگ مصطفیٰ کو اس انداز میں پہچانتے ہو، تم لوگ مصطفیٰ کو اس طریقے سے جانتے ہو جیسے تم لوگ اپنی اولادوں کو اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ مجھے اس کے بارے میں تم بتاؤ۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام عالم اہل کتاب تھے، اہل کتاب کے ایک متبحر عالم اور ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جواب میں کہا کہ عمر میرا بیٹا بچوں کے بیچ کھیل رہا ہو، میرا بیٹا مختلف قسم کے محلے کے یا باہر کے بچوں کے بیچ کھیل رہا ہو تو جس طرح دور سے دیکھ کر میں اپنے بیٹے کو پہچان جاتا ہوں، مجھے ہرگز یہ شبہ نہیں لگتا کہ نہ جانے میرا بیٹا ان میں سے کون سا ہے، اور مجھے ہرگز کوئی تردد نہیں رہتا کہ میرا بیٹا ان لوگوں میں سے کون سا ہے۔ اسی طرح جب میں اور اہل کتاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے بیچ دیکھتے ہیں، صحابہ
کریم کی ایسی صفات ہمارے سامنے واضح فرما دی ہے کہ جب ہم مصطفیٰ کریم کو لوگوں کے جمجھٹے میں دیکھتے ہیں، لوگوں کے جھرمٹ میں دیکھتے ہیں، جیسے اپنے بیٹے کو بچوں کے جھرمٹ میں دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں، ایسے مصطفیٰ کریم کو ہم لوگوں کے جھرمٹ میں دیکھ کر ایسے ہی پہچان لیتے ہیں۔ اس طرح اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہمیں تردد باقی نہیں رہتا، ہمیں شبہ باقی نہیں رہتا، ہمیں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ ان 150 بچوں کے اندر ہمارا بیٹا کون سا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کا جھرمٹ ہے، لوگوں کا جھمگھٹا ہے، ان کے بیچ مصطفیٰ کریم کا جلوہ ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھ کر ہرگز یہ شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان کے بیچ حبیب خدا کون سا ہے، چاہے کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہمیں ہرگز شبہ نہیں لگتا جب ان پر ہماری نظر پڑتی ہے، بیچ میں مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ ان میں سے اللہ کا حبیب کون سا ہے۔ میرے بھائیوں، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، یہ جو جملہ ہے اس کی تفصیلات بڑی لمبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب یمن جاتے ہیں، یمن میں عالم اہل کتاب موجود ہیں۔ جب وہ جناب عبد المطلب کو دیکھتا ہے تو جناب عبد المطلب سے ان کے بارے میں معلومات لیتا ہے، اس کے بعد جناب عبد المطلب سے یہ درخواست کرتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کے بعض حصوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب اجازت دیتے ہیں کہ میرے بدن کا وہ حصے جو چھپانا ضروری نہیں ہے، اگر تو انہیں دیکھنا چاہتا ہے تو میں تجھے ان کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ اہل کتاب کا عالم حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب کے ناک کے ایک نتنے کو کھول کے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے، امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو وہ عالم اہل کتاب عبد المطلب کے ایک نتنے کو کھول کے دیکھتا ہے، پھر دوسرے نتنے کو کھول کے دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان فی احدی یدیک ملکا وفی الاخری نبوۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کریم نے، اے عبد المطلب، اللہ کریم نے تیرے ایک ہاتھ میں بادشاہی رکھ دی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتاب کا عالم ہے، مصطفیٰ کریم کو نہیں دیکھ رہا، مصطفیٰ کریم کے دادا کو دیکھ رہا ہے، عبد المطلب کو دیکھ رہا ہے اور ناک کے نتنے کو کھول کے دیکھ رہا ہے۔ حضرات وقار غور کیجئے ان لوگوں کی مصطفیٰ کریم کے بارے میں معرفت کیسی تھی، حضور کو کتنا پہچانتے تھے۔ ابھی حضور کو نہیں دیکھا، حضور کے دادا کو دیکھا ہے اور حضور کے دادا کے ناک کے نتنے کو کھول کے دیکھا ہے، اور ناک کے نتنے کو کھول کے دیکھ کر وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان فی احدی یدیک ملکا وفی الاخری نبوۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے ایک ہاتھ میں بادشاہی عطا فرما دی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت عطا فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد وہ عالم اہل کتاب حضور کے ننہال کی بات کرتا ہے اور جناب عبد المطلب سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں ابھی تک نہیں ہے۔ تو وہ عالم اہل کتاب کہتا ہے آپ واپس جائیں تو بنو زہرہ میں شادی کریں، آپ بنو ہاشم سے ہیں، لیکن یہ اعزاز بنو ہاشم اور بنو زہرہ کو مل کر ملنے والا ہے، آپ واپس جائیں اور بنو زہرہ سے جا کر شادی کریں۔ حضور کے دادا جان واپس آتے ہیں، سیدہ آمنہ کی چچا زاد بہن ان سے نکاح کرتے ہیں، لیکن تقدیر نے یہ چاند عبد المطلب کی جھولی میں نہیں ڈالنا تھا، یہ چاند عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ان کی جھولی میں ڈالنا تھا۔ جناب عبد المطلب نے بنو زہرہ سے شادی کی، لیکن مصطفیٰ کریم ان کے گھر تشریف نہ لائے، بلکہ عبداللہ جب بنو زہرہ سے شادی کرتے ہیں تو مدینے کا چاند، مکہ کا وہ چاند، آمنہ کا وہ لال جناب عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر تشریف لے آتا ہے۔ حضور کے ددیال کو بھی جانتے ہیں، حضور کے ننہال کو بھی جانتے
जानते हैं, हुजूर के दरबार में जो सहाबा बैठते हैं उनको भी जानते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम इब्ने असाकिर ने इस हदीस को रिवायत किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा करीम के ऐलान नबुव्वत से बहुत पहले शाम चले जाते हैं। वहाँ पर बहीरा राहिब से मुलाकात होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा। उस राहिब पर जब वो ख्वाब बयान किया तो उस राहिब ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से उनका तारुफ पूछा, उनका इलाका पूछा, उनका कारोबार पूछा, उनका तिजारत का अंदाज पूछा। सारी बातें पूछने के बाद वो राहिब क्या कहता है? वो राहिब कहता है, देखो तुम्हारी कौम में एक नबी आने वाला है, अनकरीब तुम्हारी कौम में एक नबी मबूस होने वाला है। तू जब तक तो नबी इस दुनिया में रहेगा तू उसका वजीर रहेगा, जब वो नबी इस दुनिया से चला जाएगा तू उसका खलीफा बन जाएगा। यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, हुजूर को ऐसे पहचानते हैं, हुजूर को ऐसे जानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का जुमला मैंने पहले अर्ज किया था, बात को मुकम्मल नहीं किया, मैं दोबारा उसकी तरफ आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हजरत उमर फारूक से क्या कह रहे हैं? अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जिस तरह बच्चों के बीच हमारा बेटा खेल रहा हो हम उसे पहचान जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच मुस्तफ़ा करीम जलवा फरमा हो, ऐसे हम मुस्तफ़ा करीम को पहचान जाते हैं। ये जुमले कहने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कसम है उस साथ की जिसकी अब्दुल्ला बिन सलाम कसम खाता है, कसम है उस साथ की जिसके अब्दुल्ला बिन सलाम कसम खाता है, मैं मुस्तफ़ा करीम को ऐसे नहीं पहचानता जैसे अपने बेटे को पहचानता हूँ, बल्कि मैं मुस्तफ़ा करीम को अपने बेटे से बढ़कर पहचानता हूँ। अगर पीछे वालों को बात समझ आई तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम क्या कहते हैं? अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं मुस्तफ़ा को ऐसे नहीं पहचानता जैसे अपने बेटे को पहचानता हूँ, मैं मुस्तफ़ा को यूं पहचानता हूँ जैसे अपने बेटे को पहचानता हूँ, बल्कि अपने बेटे को भी मैं ऐसे नहीं पहचानता जैसे मैं मुस्तफ़ा को पहचानता हूँ। जो सवाल करने वाले थे वो उमर फारूक थे, वो सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं कह रहे थे। अब्दुल्ला उमर फारूक ने पूछा, अरे अब्दुल्ला कैसे तू हुजूर को अपने बेटे से पढ़कर कैसे पहचानता है? वो जो आप लोगों की तो हुजूर को अपने बेटे से पढ़कर कैसे पहचानता है? तुझे हुजूर की मारिफत अपने बेटे से पढ़कर कैसे है? उमर फारूक पूछते हैं। तो जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम क्या कहते हैं? अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मेरे बेटे के बारे में मैं सिर्फ इतना पहचानता हूँ, मेरे बेटे के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मेरे घर में पैदा हुआ। मेरे बेटे के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मेरे घर में पैदा हुआ। इससे बढ़कर मैं अपने बेटे को कुछ नहीं पहचानता, कुछ नहीं जानता। उसकी हकीकत के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मेरे घर में पैदा हुआ, लेकिन मुस्तफ़ा को मैं इतना पहचानता हूँ जितना मुस्तफ़ा के खालिक ने मुझे बताया है। अपने बेटे के बारे में सिर्फ इतनी मारिफत है, सिर्फ इतनी पहचान है कि वो मेरे घर में पैदा हुआ। इससे बढ़कर मुझे मालूम नहीं कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। इसकी हकीकत की खबर रब जानता है। इसकी हकीकत की खबर अब्दुल्ला बिन सलाम को नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा की हकीकत की खबर अब्दुल्ला बिन सलाम को भी है, सारे अहले किताब को है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक राहिब के इबादत खाने के पास रुकते हैं। वाक़या बड़ा तफसील से, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी। हजरत उमर फारूक एक राहिब के इबादत खाना के पास जाकर रुकते हैं। उस राहिब ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाना दिया। इब्ने असाकिर ने इसे रिवायत किया।
उस राहिब ने उमर फारूक को खाना दिया। खाना देने के बाद वो बार बार जनाब उमर फारूक को देखे जा रहा है। उमर फारूक ने कहा क्या देख रहा है? उसने जनाब उमर फारूक को बताया कि एक नबी तशरीफ लाने वाले हैं, एक नबी जलवा फरमाने वाले हैं। ये वो दौर चल रहा है जबकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया, ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, मुस्तफ़ा करीम की नबुव्वत ज़ाहिर नहीं हुई। उस दौर की बात है। उमर फारूक तिजारत की गर्ज से शाम गए हैं। वहाँ एक राहिब जनाब उमर फारूक को क्या कहता है? वो कहता है एक नबी जलवा फरमाने वाले हैं, एक नबी आने वाले हैं। जब वो नबी आएंगे तो तू उस नबी का खलीफा बनेगा। सुभान अल्लाह। और सिर्फ खलीफा नहीं बनेगा। देखो जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, ये वो राहिब कह रहा है, शाम का इलाका, वो राहिब कहता है जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, अरे शख्स तू जो भी है इस इलाके को तेरी फौजें फतह करेगी। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया। अभी मक्का में आफ़ताब नबुव्वत नहीं चमका, मदीना में आफ़ताब नबुव्वत नहीं चमका, अबू बकर सिद्दीक़ का दौरे खिलाफत नहीं आया, उमर फारूक का दौरे खिलाफत नहीं आया, फुतूहात शाम का अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। इससे पहले वो राहिब उमर फारूक को देखता है तो क्या कहता है? वो कहता है ऐ शख्स इस इलाके को तेरी फौजें फतह करेगी और मुझे तू रसीद दे दे, मुझे तू लिख कर दे दे। जब तू इस इलाके को फतह करेगा तो मेरा इबादत खाना मुझसे नहीं छीनेगा। मैं तो चाहूंगा जो मुबारक आया मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ऐसे पहचानते मुस्तफ़ा को, ऐसे जानते मुस्तफ़ा को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। आप देखिए हमें अपने बेटों के मुस्तक़बिल की कुछ खबर होती है, जिन्हें खबर होती है वो ना बोले, जिन्हें नहीं खबर होती वो जवाब दें। हमें अपने बेटों के मुस्तक़बिल की कुछ खबर होती है? वो बेटा हमारे घर में पैदा होगा भी या नहीं होगा इसका पता होता है? मालूम नहीं होता। लेकिन अभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए नहीं, जलवा फरमाया नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा, उन्होंने भी शादी नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने अभी शादी नहीं की तो उस वक्त भी आले किताब के उलमा हुजूर के खानदान को पहचानते हैं, हुजूर के ननिहाल को पहचानते हैं, हुजूर के ददिहाल को पहचानते हैं, हुजूर के नाम को पहचानते हैं, हुजूर के इलाके को पहचानते हैं, हुजूर के कद को पहचानते हैं, हुजूर के चेहरा को पहचानते हैं, हुजूर के नाम और नसब, चाल ढाल, हुजूर की हर बात को पहचानते हैं। इसलिए रब फरमाता है यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं ऐसे मुस्तफा को पहचानते हैं। तकबीर। एक हाथ को बुलंद करके जवाब दे नारे तकबीर। नारे रिसालत में दोनों हाथों को बुलंद करके दिल की आवाज से जवाब दे नारे रिसालत। और तवज्जो करूंगा मैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस दौर में अहले किताब हुजूर को ऐसे पहचानते हो जैसे अपने बेटों को पहचानते थे। सिर्फ उस दौर में नहीं, इस दौर में, ये जो दौर हमारा चल रहा है, इस दौर में भी वो लोग मुस्तफ़ा को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमारे आका की बात हो रही है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब भी
وہ لوگ مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے پلیٹوں کو پہچانتے ہیں، حضور کے نام کو پہچانتے ہیں، حضور کی جائے پیدائش کو پہچانتے ہیں، حضور کے تمام تر حالات و واقعات کو پہچانتے ہیں۔ اس سے پہلے تنظیم الارشاد کا ایک پروگرام پیراڈائز اسکول میں ہوا، وہاں پر میں نے کئی ایک حوالہ جات ذکر کیے تھے، ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا کہ غیر مسلموں نے میرے اور آپ کے آقا کے بارے میں تحریر کیا۔ سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، کمال وہ جسے دشمن مانے، کمال وہ جسے دشمن مانے۔ میرے بھائیوں، مصطفیٰ کا ذکر صرف مصطفیٰ کا امتی نہیں کرتا، مصطفیٰ کے ذکر کو رب نے ان رفعتوں سے نوازا ہے، رب نے ان بلندیوں سے نوازا ہے۔ اپنے تو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور کے کتابی، اس دور کے یہودی، اس دور کے عیسائی بھی مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اس دور کے ہندو، اس دور کے یہودی، اس دور کے عیسائی، اس دور کے بدھسٹ، جتنے بھی مذاہب دنیا میں موجود ہیں، سارے کے سارے مصطفیٰ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، غیر مسلموں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں تمام احباب کے سامنے وہ لسٹ پیش کروں غیر مسلموں کی، کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفی کلمات کہی۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے دیکھا تو بہت لمبی لسٹ ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ بہت لمبی لسٹ ہے جو جارج برنارڈ شو سے شروع ہوتی ہے اور مائیکل ایچ ہارٹ پہ آ کے ختم ہوتی ہے، اور نہ جانے کیسے غیر مسلموں کے ہاں فیمس قسم کے لوگ، وہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے آقا کی مدح کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور کچھ لوگوں نے مکمل کتابیں مصطفیٰ کی تعریف میں لکھ ڈالی۔ کرسچن لکھ رہا ہے، یہودی لکھ رہے ہیں، ہندو لکھ رہے ہیں۔ راما کرشنا راؤ کے جملے میں نے ذکر کیے تھے، وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، it is most difficult to get into whole truth of it۔ یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی مصطفیٰ کریم کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تک رسائی، اللہ نے اس ذات کو کیا عزت عطا فرمائی، کیا مقام عطا فرمایا، کیا درجہ عطا فرمایا، کیا بلندی عطا فرمائی، کس عزت اور کس عظمت سے نوازا، یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، یہ انسان کی طاقت میں ہے ہی نہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات عالیہ کی رفعتوں تک پہنچ سکے، مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کی بلندیوں کو کسی کا ذہن وہاں تک رسائی حاصل کر سکے۔ رب کریم نے جو مقام مصطفیٰ کو دیا، اس کی حقیقت رب جانتا ہے، رب کا حبیب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا، یہ جملے میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس دور میں اور ہر دور میں اہل کتاب غیر مسلم بعد میں ہندو بھی شامل ہو گئے، ہندو اہل کتاب میں ویسے شامل نہیں ہوتے، لیکن ہندو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ یہاں سے دو بندے اٹھتے، ایک کا خدا نخواستہ بیٹا نہیں ملنا، اور چلے جاتے ہیں کہیں پر بہت سے بچے موجود ہیں، بہت سے بچے کھیل رہے ہیں۔ جو بچے کا باپ ہے وہ
بچے کو نہیں پہچان پاتا، بڑی غور سے دیکھتا ہے پھر بھی نہیں پہچان پاتا، اور جو ساتھ والا ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ باپ کے لیے شرمندگی کا مقام ہے نہیں؟ بالکل ہے۔ اس کا بیٹا اسے پہچاننا چاہیے، دوسرا بھی پہچان لے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ وہ بھی اس کے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور لیکن جس کا بیٹا ہے وہ نہیں پہچانتا۔ اچھا کسی کا والد، خدا نہ خواستہ کسی کے والد چلے جاتے ہیں اور مل نہیں رہے، اور دو لڑکے تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک بیٹا جاتا ہے کوئی پڑوسی جاتا ہے، جو بیٹا ہے وہ اپنے والد کو نہیں پہچان رہا اور جو پڑوسی ہے وہ پہچان رہا ہے۔ بتائیے بیٹے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنے باپ کو پہچانے، اور اگر اس سے بڑھ کر توجہ چاہوں گا میں آپ کی، یہ جملے میری گفتگو کا حاصل ہے، اس سے بڑھ کر یوں ہوا کہ کسی کا باپ نہیں مل رہا، اور اتفاق یوں ہوا کہ یہ اپنے باپ کو تلاشنے کے لیے نکلا، اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، رستے میں ایک جانی دشمن اس کا اور اس کے باپ کا مل جاتا ہے، اور وہ اسے بتاتے دیکھ وہ تیرا باپ کا رہا ہے، یہ غور سے دیکھ رہا ہے اور پہچان نہیں پا رہا، لیکن وہ جو دشمن ہے اس کا بھی اور اس کے باپ کا بھی، وہ کہتے دیکھ وہ تیرا باپ کھڑا ہے۔ بتائیے اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام بنا نہ بنا؟ یہ تو دشمن، جانی دشمن، وہ اس کو بتا رہا ہے اور یہ نہیں پہچان رہا۔ میرے بھائیوں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ مبارک آیا جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی دلیل ہے، جہاں پر اہل کتاب کے جھوٹے ہونے کی منہ بولتی دلیل ہے، وہاں پر ہمارے لیے ایک فکر انگیز پیغام بھی چھوڑتی ہے، اور فکر انگیز پیغام یہ ہے کہ تو جس آقا کی پیروی کر رہا ہے، تو جس آقا کے پیچھے چل رہا ہے، جس کی شفاعت کا امیدوار ہے، کل قیامت کے میدان میں، کل محشر کے میدان میں، کل محشر کے میدان میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، نعرہ تکبیر، جلوہ اہل سنت، زندہ باد۔ عرض میں یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، آج ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کریم سے دعا وہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس کلمے پہ زندہ رکھے، اسی کلمے پہ ایمان والوں کی موت عطا فرمائے، اس کلمہ کو پڑھنے والوں کے زمرے میں وہ کریم ہمارا حشر فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ہمیں پیغام دیتی ہے، ہمیں فکر دلاتی ہے کہ تو اپنے آقا کو نہیں پہچانتا، تو یہ معلوم نہیں تیرا آقا چلتا کیسے تھا، تیرا آقا بولتا کیسے تھا، تیرے آقا کے بال کیسے تھے، تیرے آقا کا چہرہ کیسے تھا، تیرے آقا کے دانت کیسے تھے، تیرے آقا کی داڑھی کیسی تھی، تیرے آقا کے کندھے کیسے تھے، تیرے آقا کا سینہ کیسے تھا، تیرے آقا کی مبارک ایڑیاں کیسی تھی، تیرے آقا کا قد مبارک کیسے تھا، تیرے آقا کا انداز گفتگو کیسے تھا، تیرے آقا کا خاندان کیسا تھا، تیرے آقا کا مکمل معاملات کیسے تھے، تو نہیں جانتا، تجھے معلوم نہیں۔ اور دیکھ، غیر مسلم، یہودی، عیسائی اور ہندو اٹھ کر تیرے سامنے کتابیں لکھ کر پیش کرتا ہے اور تجھے بتاتا ہے اے مسلمان، تیرا آقا ایسا تھا، تیرا آقا ایسا تھا، تیرا آقا ایسا تھا۔ وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے جانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور تو نہ پہچانے تو کیا تیرے لیے ڈوب مرنے کا
मकाम नहीं। मेरे भाइयों तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, लम्हाए फिक्रिया है, लम्हाए फिक्रिया है। बात पे सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, बात पे गौर करने की जरूरत है। मैं एक जगह चला गया तकरीर करने के लिए, मैंने वहां पर जलसे में पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है। मैंने सवाल किया, सारे मुसलमान बैठे थे, सारे मुसलमान बैठे थे, एक जवाब नहीं दे सकते। मैंने कहा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है, एक भी जवाब नहीं दे सकते। मैं एक जगह चला गया, मैंने अपनी तकरीर के दौरान मैंने सवाल किया, मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें कितनी लड़ी, हुजूर के दौरे अक़दस में कितने गज़वात और सराया हुए। मैंने सवाल किया, वहां पर जितना मजमा था उनमें से कोई नहीं बोला, सिर्फ एक शख्स ने हाथ खड़ा किया। मैंने पूछा तू बता, तो कहने लगा सिर्फ 4, कहने लगा 4 जंगें लड़ी। तो जी आप गैर मुस्लिम पहचाने तो मुस्लिम क्यों ना पहचाने, गैर मुस्लिम पहचाने तो मुस्लिम क्यों ना पहचाने। एक गैर मुस्लिम शेर लिखा, मिसरा आगे पीछे हो जाए नमाज मत पढ़ो। उसने कहा हो जाए मोहब्बत तो कोई चारा तो नहीं, हो जाए मोहब्बत तो कोई चारा तो नहीं, मोहम्मद पे सिर्फ मुस्लिम का इजारा तो नहीं। वो कम फाम था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी का इजारा नहीं, क्योंकि सब की जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में है। सुभान अल्लाह। हुजूर पे किसका इजारा है, मुस्लिम का नहीं तो गैर मुस्लिम का भी नहीं। वो अपनी जबान में बात कर रहा है, हम कहते हैं माज़अल्लाह मुस्लिम पे, मोहम्मद पे मुस्लिम का इजारा नहीं, हमारी जानों के मालिक मुख्तार तो मुस्तफा करीम है। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम पहचाने, हिंदू पहचाने, यहूदी पहचाने, ईसाई पहचाने, बुद्धिस्ट पहचाने, मुस्लिम न पहचाने। मुस्लिम को मालूम नहीं मुस्तफा करीम के नाना का नाम क्या था, मुस्तफा करीम के दादा का नाम क्या था, मुस्तफा करीम की नानी का नाम क्या था, मुस्तफा करीम की दादी का नाम क्या था, मुस्तफा करीम का ननिहाल कौन सा बनता है, मुस्तफा करीम का ददिहाल कौन सा बनता है, मुस्तफा करीम ने कितनी उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया, मुस्तफा करीम ने ऐलान नबुव्वत के बाद मक्का में कितने साल गुजारे, मदीना में कितने साल गुजारे। मुस्लिम क्यों न पहचाने, मुस्लिम क्यों न पहचाने और सुन्नी क्यों न पहचाने। मेरे भाइयों, आज हम शफाअत के उम्मीदवार बैठे हैं, आज हम शफाअत के उम्मीदवार बैठे हैं, यहाँ पर इनाम रखे हुए हैं, सवाल का जवाब दीजिए इनाम मिल जाएगा। शर्त की नहीं की, सवाल का जवाब दीजिए इनाम मिल जाएगा। मैं तवज्जो चाहूंगा, कल मैदान महशर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमा देते हैं मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे खानदान के बारे में, मेरी ज़ात के बारे में, मैं एक सवाल करता हूँ, जो उसका जवाब देगा वो शफाअत का मुस्तहिक होगा। बताइए क्या जवाब देंगे। और हम मैं तवज्जो चाहूँगा, आपकी जो लोग स्टेज पे आ रहे हैं उनकी तरफ नहीं, ये फिक्र अंगेज जुमले हैं, ये फिक्र अंगेज जुमले हैं। और तंजीमुल इरशाद के माह रबीउल अव्वल ये 5वां प्रोग्राम है जो फाइनल है, जो सारी बात का हासिल रहा, जो नुक्ता नजर रहा, वो यही रहा मेरे भाइयों, अपने आका को पहचानो, अपने आका को पहचानो, मुस्तफा को पहचानो, हुजूर को पहचानो। यहूदी हुजूर को पहचानता है, ईसाई हुजूर को पहचानता है, हिंदू हुजूर को पहचानता है, मुस्लिम क्यों नहीं पहचानता। और हम नहीं पहचानते, हमारी औलादें कैसे पहचानेंगे, हमारे बेटे कैसे पहचानेंगे, हमारी बेटियां कैसे पहचानेंगी, हमारे पोते पोतियां आगे की नस्लें कैसे पहचानेंगी। हमने सिर्फ ये सीखा कि इनको स्कूल्स में पढ़ाएं और कॉलेजेस में पढ़ाएं और उसके बाद इनको एक अच्छा कारोबार बना दें या कहीं कोई अच्छी जॉब दिलवा दें। अपने आका जिनकी शफाअत की हम इन्हें उम्मीद
امید دلاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کیا بتایا ان کو؟ ہم نے کیا بتایا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث علی حب اللہ وعلی حب رسولہ وعلی حب اہل بیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تین باتیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ، رب کی محبت سکھاؤ، مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ، مصطفیٰ کے اہل بیت کرام کی محبت سکھاؤ۔ ہم جانتے نہیں مصطفیٰ کے اہل بیت کون ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں مصطفیٰ کے اہل بیت کون ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرے جملے اگر کسی کے لیے ناپسندیدگی کا باعث بنے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں پہچانتے، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہ میں سوچتا ہوں، نہ میری فکر ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اس میسج کو آگے بڑھائیں، اس میسج کو آگے بڑھائیں اور لوگوں سے کہیں مصطفیٰ کو پہچانو، اپنے آقا کو پہچانو، مصطفیٰ کو پہچانو۔ جیسے آج تنظیم الارشاد نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور جو مصطفیٰ کے خاندان کے بارے میں درست جواب دے گا اس کے لیے انعامات کا سلسلہ ہے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، پہچانیں، اپنے آقا کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں ہمارے آقا کیسے تھے۔ اور میرے بھائیوں میں جملہ کہا کرتا ہوں، جب ہم نے اپنے آقا کو پہچان لیا، محبت جتنی ہے اتنی نہیں رہے گی، حقیقی محبت تب دل میں جوش مارے گی جب مصطفیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ معرفت سے محبت بڑھتی ہے، پہچان سے محبت بڑھتی ہے۔ جب ہمیں مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہوگی، ہم حضور کو پہچانیں گے۔ اللہ اکبر وہ رخسار، اللہ اکبر وہ آنکھیں، اللہ اکبر وہ بھویں، وہ مبارک ماتھا، وہ مبارک زلفیں، وہ مبارک کان، وہ مبارک گردن، وہ مبارک کندھے، وہ خاتم نبوت، وہ ختم نبوت، وہ مبارک ہاتھ، وہ مبارک کلائیاں، وہ مبارک بازو، وہ مبارک ناخن۔ جب ہر چیز کی ہمیں پہچان ہوگی، ہمیں معلوم پڑے گا رب نے جیسا مصطفیٰ کو بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، تکبیر، توجہ چاہوں گا میں آپ کی میرے بھائیوں، بس یہی ساری گفتگو کا اصل یہ اپنے آقا کو پہچانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جائے۔ آج غیر مسلم اٹھ کر ہمیں بتاتا ہے، ہمیں غیر مسلم اٹھ کے بتاتا ہے مصطفیٰ ایسے تھے، مصطفیٰ ایسے تھے۔ جو میں نے آخری مثال عرض کی تھی کہ ہمارے باپ کا اور ہمارا جانی دشمن، اور یہ تو ایمانی دشمن ہے، ہندو ہمارے ایمان کا دشمن ہے، عیسائی ہمارے ایمان کا دشمن ہے، یہودی ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ جب یہ ہمارے ایمان کا دشمن لیکن پھر بھی ہمیں جارج برنارڈ شو بتاتا ہے مصطفیٰ کیسے تھے، مائیکل ایچ ہارٹ بتاتے ہیں مصطفیٰ کیسے تھے، راما کرشن راؤ بتاتا ہے مصطفیٰ کیسے تھے، گاندھی بتاتے ہیں مصطفیٰ کیسے تھے۔ وہ کیوں بتائے ہم کو، وہ ہمیں کیوں بتائے؟ مسلمان کا بچہ اٹھ کر کہے میرا آقا ایسا تھا، سبحان اللہ، میرا آقا ایسا تھا، میرے آقا کے رب نے بے مثال بنایا، بے مثل بنایا۔ اور صرف یہ جملہ نہ دہرائے، یہ جملہ نہ دہرائے، میرے آقا بے مثال تھے، ایسے جملہ دہرانے سے کیا فائدہ جب اس کو معلوم پڑے گا آج ایسے تھے لیکن اٹھتے تھے تو جنت میں چلے جاتے تھے، سبحان اللہ، تب وہ مانے گا کہ میرا آقا بے مثال ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا ہاتھ ایسے تھے تو پھر صرف سبق پڑے گا، صرف سبق پڑے گا کہ مصطفیٰ بے مثال ہے۔ یہ سبق بھی اچھا ہے لیکن حقیقت کو جب پہنچے گا، جب کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھے گا ارے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کبھی دل کے کان دیکھے آپ نے، کبھی دل کی آنکھیں دیکھی آپ نے؟ ڈاکٹر کہے گا میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے آپریٹ کیے ہیں لیکن کسی دل میں آنکھ نہیں ہوتے، کسی دل میں آنکھیں نہیں ہوتی، کان نہیں ہوتے۔ پھر جب حدیث پڑھے گا، حضرت جبریل کا فرمان پڑھے گا، جبریل کہتا ہے، جبریل کہتے ہیں فیہ اذنان سمیعتان وعینان بصیرتان، ارے عجیب و غریب دل ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو ہر وقت دیکھتی ہیں اور اس میں دو کان ہیں جو ہر بات کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ،
तब कहेगा मेरे आका को रब ने बेमिसाल बनाया। मेरे भाइयों, अपने आका को बेमिसाल मानिए, और बेमिसाल हकीकी तौर पे हम जब ही मान सकेंगे जब हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल होगी। मैं इन्हीं बात पे इन्हीं अल्फाज में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों का आना, तमाम अहबाब का आना और सुनना सुनाना अल्लाह अपने दरबार में कबूल फरमाए और हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमाए, अपने आका की हकीकी पहचान अता फरमाए। आमीन। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।